تو ان دونوں زندگیوں کی ضرورتیں ہیں اور خالق نے ان چیزوں کو اپنے ذمے لیا ہے۔ ایک ضرورت کا نام رزق ہے، دوسری ضرورت کا نام ہدایت ہے۔ ایک ضرورت کا نام رزق ہے اور دوسری ضرورت کا نام ہدایت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ ہن دسو جو اللہ جی ذات انہ علی کل شیء قدیر ذات ہمارا رزق اپنے ذمے لے لے تو کیا ہم پریشان ہوں؟ جی چلو اللہ کرے جو پریشان نہ ہو۔ دوسری چیز جو انسان کی ضرورت ہے وہ ہدایت ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان علینا للہدی، ہمارے ذمے ہے ہدایت۔ رزق کس کے ذمے؟ ہدایت کس کے ذمے؟ اب ذرا فرمائیے تو ہاں تساں رزق زیادہ چنگا لگدا یا ہدایت؟ ایس گرمی کیوں آئے تھے ہو؟ اس گرمی میں آپ جو اپنا گھر اور شاید بعض لوگ اے سی کے کمرے چھوڑ کر یہاں آئے بیٹھے ہیں، کیوں؟ روٹی کے لیے، کپڑے کے لیے، مکان کے لیے، رزق کے لیے یا ہدایت کے لیے؟ ہدایت زیادہ عظیم الشان ہے یا رزق؟ بس جو رزق کا وسیلہ ہو وہ زیادہ عظیم الشان ہوگا، یا جو ہدایت کا وسیلہ ہو وہ زیادہ عظیم الشان ہوگا؟ پتہ نہیں، سوچ کے آتے بیٹھے ہو جائیں جی آخنے بیٹھے ہو۔ تیری ماں تیرے رزق کا وسیلہ اللہ نے بنایا۔ جب تو اس دنیا میں آیا تیرا پہلا رزق اس نے تیری ماں کے سینے میں پیدا کیا۔ جی ہے یا نہیں؟ وہ دودھ تیرا ختم ہوا تو پھر تجھے اگلے دودھ کی ضرورت ہوئی، وہ گائے کے تھنوں سے نکلا یا بھینس کے تھنوں سے نکلا یا بکری کے تھنوں سے نکلا، تو اللہ فرماتا ہے یہ میں ہوں کہ جو من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، جو گوبر اور خون کے درمیان سے تجھے بہترین غذا دودھ جیسی میسر ہے۔ کیا خیال ہے اللہ نے رزق کا انتظام نبھایا ہے یا نہیں؟ ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں؟ یہ پانی جو میں ایک گھونٹ گھونٹ کر کے پی رہا ہوں یہ کس نے دیا؟ فرماتا ہے ان جعلنا ماءکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، یہ تیری زمین سے نکلنے والے پانی کے چشمے جو تو نلکے یا موٹر کے ذریعہ نکال لیتا ہے، جبکہ ہوتی تو یہ ساری دریاؤں کی خیرات ہے، اور دریاؤں میں کوہ ہمالیہ کی پہاڑ کی برف کی پگھل کے آتی ہے۔ یعنی یہ ایک گلاس جو اس کے جتنے قطرے ہیں یہ کتنا سفر کر کے اس گلاس تک پہنچے ہیں۔ اگر سوچے تو کتنا لمبا سفر ہے، اور اگر اس سرکل کو دیکھے تو یہ پہلے سمندر میں تھے، سورج کی تمازت کے نتیجے میں یہ آبی بخارات بن گئے، یہ آسمانوں میں چلے گئے، وہاں بادلوں کے مشکیزے میں بھر گئے، ہواؤں نے انہیں اٹھایا، بارش بن کے برسایا، وہ بارش یا دریا بن گئی یا تیری زمین کے اندر چلی گئی، یا اللہ نے اسے برف بنایا اور وہ برف کو ہمالیہ کی چوٹیوں پہ پھینک دی، وہاں سورج نے پگھلائی اور وہ میٹھا پانی دریا بن کے چلا۔ اور آپ دریائے جہلم کے کنارے بسنے والے ہیں، دریائے جہلم بنا آیا، جہاں جہاں سے جہلم گزرا وہاں سے دائیں بھی زمین میں پانی کے چشمے گئے، بائیں بھی زمین میں پانی کے چشمے گئے، تاکہ یہ جہاں نلکا لگائیں وہاں نکل آئے۔
یہ قطرے سفر کتنا کر کے تجھ تک پہنچے، اللہ فرماتا ہے اگر میں یہ پانی اتنا نیچے لے جاؤں کہ تو نکال نہ سکے تو کون سی طاقت تجھے میٹھا پانی پلائے گی؟ کتنا کریم ہے وہ، تو ایک من پھینکتا ہے اپنے قلعے میں اور وہ تجھے 50 من بنا کے دے دیتا ہے۔ تو ایک گٹھلی کاش کرتا ہے اپنی زمین میں، اس سے جو درخت آم کا، سیب کا، کھجور کا اٹھتا ہے وہ پتہ نہیں کتنی زندگی بھا کر تجھے کتنے ہزاروں آم دیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی جاندار نہیں گا مگر میں نے اس کے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ کیا شکر کرو گے اس اللہ کا کہ جس نے اس ذمہ داری کو خوبصورت انداز سے نبھایا ہے، نبھا رہا ہے اور نبھاتا ہے۔ لیکن یہ رزق زیادہ اہم ہے یا ہدایت؟ جس کے پاس ہدایت ہوتی ہے وہ رزق سے، رزق کمانے، رزق حاصل کرنے، رزق کو خرچ کرنے، رزق کو بچانے کی بہترین منصوبہ بندی کرتا ہے۔ اور جو بے ہدایتہ ہوتا ہے وہ کبھی جوئے میں لٹاتا ہے، کبھی کتوں پہ خرچ کرتا ہے، کبھی ریچھ لڑاتا ہے، کبھی شراب پہ بڑھا بھگا دیتا ہے، کبھی ہیروئن پہ لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ بے ہدایتہ ہے۔ اگر ناراض نہ ہو تو ہر وہ بندہ احمق ہے جو رزق کو حرام کر کے صرف کرتا ہے۔ جتنا بھی دانا بنا پھرے، جتنا بھی عقل مند بنا پھرے، جتنے خوش آمدی اسے بہت بڑی عقل مند حیثیت دیں، بڑا عاقل ہے، بڑا دانا ہے، بڑا سیانا، لیکن اس کے پاس دانائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو رزق کو حرام کرتا ہے۔ اگر ناراض نہیں تھی ہو تو ایک صلوات پڑھ چھو۔ ہدایت انسان کو انسان بناتی ہے۔ رزق کی کثرت انسان میں انسانیت کو پیدا نہیں کرتی، ہدایت کا نور انسان کو پستیوں سے نکال کر اوج ثریا پہ پہنچاتا ہے۔ ایک نام ہے اسفل سافلین، ایک نام ہے اعلی علیین، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہم نے انسان کو تو بڑا احسن تقویم والا بنایا تھا، لیکن پھر یہ انسان اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے، اتنا پست ہو جاتا ہے کہ پھر اسفل سافلین تک پہنچتا ہے، جس سے نیچے پستی نام کی اور کوئی چیز نہیں۔ لیکن جب یہ ترقی کرتا ہے تو پھر اعلیٰ علیین اتنی بلندیوں پہ پہنچتا ہے، اتنی بلندیوں پہ پہنچتا ہے کہ جبریل بھی اس کی خدمت کر کے فخر محسوس کرتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، رزق کی زیادہ اہمیت ہے یا ہدایت کی؟ اور اللہ نے ہدایت کس کے ذمہ لگائی ہے؟ کس کو وسیلہ بنایا ہماری ہدایت کا؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کبھی فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ۔ سارے انبیاء تیری ہدایت کا وسیلہ، سارے رسل تیری ہدایت کا وسیلہ، سارے اولیاء تیری ہدایت کا وسیلہ، ائمہ ہدا تیری ہدایت کا وسیلہ۔ یعنی اللہ نے تیری ہدایت کے لیے منصب نبوت، منصب رسالت، منصب امامت، منصب ولایت، اور ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بلکہ ان کو بالبینات، بینات دے کے بھیجا، بینات سے آراستہ کیا، اور بینات کی ایک اہم شق معجزات ہیں۔ ہر نبی صاحب معجزہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہر رسول کے پاس معجزہ ہوتا ہے یا نہیں؟
جو ان کے جانشین ہوتے ہیں وہ بھی ان کے معجزات کے وارث ہوتے ہیں یا نہیں؟ جی اولیاء اللہ وہ کون ہے جو کھڑی ہے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ، جملے کچھ دعا کے اس نے مانگے ہیں کہ دیوار پھٹنے لگ گئی ہے۔ چونکہ وہ ایک خاتون ذات تھی، خاتون تھی نا، تو اگر کھڑی ہو دیوار کے ساتھ کوئی خاتون تو کیا مرد بھی کھڑا ہو اور دیوار پھٹنے لگے تو مرد ڈرے گا یا نہیں؟ خاتون میں بھی ڈر پیدا ہوگا یا نہیں؟ اس بیوی میں کیوں ڈر نہیں آیا؟ کیوں نہیں ڈری؟ تو جواب ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ نہیں ڈرتے۔ کیا ثابت ہوا یا نہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اللہ کی ولی خاتون؟ یہ وہ ہستیاں ہیں، میں بس مختصر کر رہا ہوں، کہ جن کو اللہ نے ہماری ہدایت کا ضامن بنا کر بھیجا ہے، انہیں بینات بھی دیے ہیں، انہیں کتابوں کا وارث بھی بنایا ہے، ان کو میزان حق کو باطل بھی دیا ہے۔ یہ سارا سسٹم ہے ہدایت کا جو شروع ہوا ہے حضرت آدم سے ظاہری طور پر، اور حقیقت میں شروع ہوا ہے اول ما خلق اللہ نوری سے۔ جس کو اللہ کے رسول نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، جس سے اس نے فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، یہ نور فقط چمکتی ہوئی روشنی کو نہیں کہتے، اصل نور وہ ہے جو تجھے گمراہی سے نکال کے جنت پہنچا دیتا ہے۔ بہت سارے سادہ لوگ فقط چمکتی ہوئی ایک چیز کو نور سمجھتے ہیں۔ ہاں چمکتی ہوئی چیز نور ہوتی ہے، لیکن اتنا بڑا نور نہیں ہوتی جتنا وہ نور ہوتا ہے جو تجھے جہنم سے نکال کر جنت لے جائے۔